دنیا کی آنکھوں میں وہ معدوم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر کچھ ایسا کام کیا ہی نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنے والی نسلیں انہیں یاد رکھتی، جس کی وجہ سے تاریخ کا سینہ ہماری تاریخ کے اندر ایسی گزری ہے جن کو سر محمد اقبال کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اقبال کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت تھی، ہمیں اس پر بولنا نہیں ہے چونکہ اس کے لیے ایک وقت درکار ہے اور وہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال جس کے لیے آج یہ کوئز ہے، جس کی شخصیت پر یا جس کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج یہ کوئز منعقد کیا گیا، اس مجلس کا انعقاد کیا گیا یا اس کا انتظام کیا گیا، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مغرب کے اندر پڑھا، انہوں نے مغربی تعلیم پڑھی، انہوں نے مغرب کے اندر رہ کر مغربی تہذیب کو اندر سے دیکھا اور انہوں نے مغربی تہذیب کا تجزیہ کیا ہے، اور تجزیہ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ مغربی تہذیب بظاہر خوبصورت نظر آتی ہے لیکن یہ تہذیب اندر سے کھوکھلی ہے، تمہاری تہذیب خود اپنی موت مرے گی۔ ایک شعر کے اندر انہیں یہ سمجھایا ہے۔ اگر ہم اقبال نے اپنے چند شعروں میں پورا خلاصہ کیا ہے، اب وہ فرصت تو نہیں ہے کہ اس کی پوری تشریح کی جائے، لیکن شعر میں سناتا ہوں۔ انہوں نے مغربی تہذیب کے بارے میں کہا، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبیر، یہ روح دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاری و اریانی و میخاری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہو محروم، حد ان کے کمالات، وہ حد اس کے کمالات کی ہے، برق و بخارا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ کو مغربی علم نظر آتا ہے، یہ علم، یہ حکمت، یہ جو ان کی ڈاکٹری ہے، میڈیسنز ہے، دوسری چیزیں ہیں، یا ترقی، دنیاوی ترقی، یہ تدبیر، یہ جو ان کی سیاست ہے، یہ جو ان کی حکومت ہے، ان تمام کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ یہ لوگوں کو مساوات کی تعلیم دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کالے گورے ایک جیسے ہوتے ہیں، مرد عورت کے حقوق ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو زبان سے یہ کہتے ہیں لیکن اصل میں یہ ان کا خون چوسنا چاہتے ہیں۔ اگر اصل میں یہ صنف نازک کو، کمزور عورت کو میں مردوں کے شانہ بشانہ لانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ دیتے ہیں تعلیم، پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ بیکاری و اریانی و میخاری و افلاس، چار چیزیں گفٹ میں دی ہیں۔ ایک تو بیکاری ہے، سب لوگ کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے، ملازمت کسی کو نہیں ملتی اور کاروبار کسی کے پاس نہیں ہوتا، ایک کرنے والا ہوتا ہے، چار کھانے والے ہوتے ہیں۔ بیکاری و اریانی، اور ایک گفٹ یہ دیا، اریان کر دیا، یعنی تمام لوگ ننگے نظر آ رہے ہیں۔ اب عورتیں اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی، دوپٹہ کی تو بات ہی نہیں، اب بکنی پہن کے چلتی ہے۔ میدان کھیل میں، یعنی کھیل ایسے کھلائے کہ وہاں آپ کو سب کپڑے نکال کر کھیلنا پڑتا ہے، ہر جگہ کہاں جائے۔ اب تفسیر کی تو گنجائش نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اریانی، میخاری اور شراب کے اندر تمام لوگ بدمست کر دے ان لوگوں نے، اریانی و افلاس، اور ان تمام چیزوں سے غربت بھی آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، یہ ہے وہ تہذیب جس تہذیب کو تم چاہ رہے ہو، یہ وہ تہذیب ہے جس تہذیب کی تم تعریفیں کرتے ہو۔ اور پھر خود ہی بتایا، وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہو محروم، اور وہ قوم یعنی جس کے پاس اللہ کا پیغام نہ ہو، کوئی بڑی قوم کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کی احکام کی پیروی نہیں کرتے، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ وہ ڈیولپمنٹ میں کیا کر سکتے ہو، ٹیکنالوجی ان کے پاس بات کو نہیں سنا سکتے، حد ان کے کمالات کی ہے برق و بخارات۔ اور پھر آخر میں کہا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت۔ یہ جو آج دنیا میں چاروں طرف مشینوں کی حکومت ہے، آج ہم کہتے ہیں 2x2، یہ 4 ہمیں یاد نہیں رہتا کیونکہ ہمارے پاس کیلکولیٹرز ہیں، ہمارے پاس موبائلز ہیں، ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں، تمام چیزیں، ہر ایک کام ہم اور آپ آج کل مشینوں سے کراتے ہیں۔
اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں محبت، اخوت، مودت، مروت، یہ جو چیزیں ہوا کرتی تھی زمانے میں، یہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اپنے دوستوں کے پاس نہیں جاتے یا ان کی خیر خبر کے ان کے گھر نہیں جاتے، ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، موبائل پر مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں۔ یہ جو آلات ہوتے ہیں یہ احساس مروت کو، اس رحم و کرم کو، اس مہربانی کو، اس ٹینڈنسی کو یا اس رحمت کے جذبے کو، کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر ترسنا، یہ ان تمام جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں یہ مشینیں کو چلتے ہیں۔ وہ 18 گھنٹے مزدور سے کام کرواتے ہیں اور مزدوری ان کے دل میں وہ نرم گوشہ نہیں رہتا، ان کے پاس لوگوں کی محبت نہیں ہوتی، انسانیت کے ذرائع یا انسانیت کے احساس ان کے پاس نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں کہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے مغربی تہذیب کا اس کو اریاں کر کے رکھ دیا تھا ہمارے سامنے۔ اسی شخصیت پر آج تھینک یو فاشل سر۔ فاشل سر نے سامرائز کیا ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے، جو اپنے آپ کو سویلائزیشن بولتے ہیں، تو ان سویلائزیشن کی جو اصلی ایم ہے، جو آبجیکٹیوز ہے ایکوالٹی، ایکویٹی کے پیچھے، تو وہ علامہ اقبال نے اپنے ناظموں میں دہرایا۔ تو فاشل صاحب نے یہاں مختصراً اس کو تھوڑا آگے کو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے میں مسٹر طارق سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ رفت اور قلم، کاپی اور قلم اپنے ہاتھ میں لے، تو تاکہ یہ ساتھ ساتھ مارکس لکھے۔ ہم نے یہ ایک اوپن کوئز رکھا ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، صرف بیٹا ہاتھ کھڑا کرنا ہے، وہاں سے کسی کو بولنا نہیں ہے، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ ہم زیادہ کوشچن اب نہیں پوچھیں گے، میں کوشچن 10 پوچھوں گا ٹوٹل۔ ان 10 کوشچنز میں جو سب سے زیادہ کوشچن ہمیں جو آنسر زیادہ کوشچنز کا دے گا تو وہ ونر ہوگا، فرسٹ پوزیشن ہم اسی کو دیں گے۔ جو دوسرے نمبر پہ رہے گا تو اس کو دوسرے پوزیشن ملے گی، اور جو تھرڈ رہے گا اس کے لیے بھی ہم نے انعام رکھا ہے۔ تو میں جو ہمارے ہیڈ ہے اقبال ہاؤس کے، تو جاوید اقبال صاحب، ان کی پرمیشن سے یہ کوئی سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو پہلا کوشچن ہے آپ کے لیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ آپشن سن لیجیے بیٹا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو پہلا آپشن ہے آپ کے لیے 14 نومبر 1870 کراچی۔ دوسرا ہے بیٹا 25 نومبر 1872 پنجاب۔ تیسرا ہے بیٹا 15 نومبر 1875 لاہور۔ اور فورتھ آپشن ہے 9 نومبر 1877 سیالکوٹ۔ نومبر 1877 سیالکوٹ۔ تو یہ کلیئر کوشچن ہے، آنسر ہے۔ تو آپ نام بتائیے، کلاس 11th آرٹ۔ تو کوشچن نمبر دوسرا ہے، علامہ اقبال کے والد کا نام کیا تھا؟ شیخ نور محمد ہے کلیئر آنسر۔ علامہ اقبال کی والدہ کا کیا نام تھا؟ امام بی بی۔ امام بی بی، یہ کلیئر آنسر ہے۔ علامہ اقبال کے استاد تھے، میں 4 نام بتاؤں گا، ان میں ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا استاد تھا، تو آپ کو نام بتانا ہے، خالی، دار، مومن، ذوق۔ دار۔ ساقی نامہ اقبال کے کس مجموعے کلام جبریل میں ہے؟ کس یونیورسٹی نے اقبال کو پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا؟ جرمنی۔ یہ کس کا قول ہے کہ حالی ماضی کے، اکبر حال کے، اور اقبال مستقبل کے شاعر شیر احمد صدیقی کا قول؟ علامہ اقبال کو کس دوسرے نام سے جانا جاتا ہے؟ شاعر معاشرے کے نام سے جانا جاتا ہے۔
علامہ اقبال نے فلسفہ کے کس پروفیسر سے زیادہ فیض اٹھایا؟ مولانا میر حسن، تھامس آرنالڈ، پروفیسر نکلسن؟ تین میں سے ایک بتاؤ. کریکٹ آنسر ہے لیکن آپ کو نام معلوم ہونا چاہیے. اگلا کوشچن ہے ان میں سے اقبال کی نظم نہیں ہے. میں کچھ نظموں کے نام لوں گا، آپ کو بتانا یہ اقبال کی نظم نہیں ہے. ماں کا خواب، ایک لڑکا، شمع پروان، طلوع اسلام. ایک لڑکا کریکٹ آنسر. اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا ہے؟ آپ کو بتا تو کھڑا ہو سکتے کی فلسفے کے بنیاد کس ناظم سے علی گڑھ کے نام؟ سب سے پہلے اقبال چیئر کہاں قائم ہوئی؟ کلکتہ یونیورسٹی ہے کریکٹ آنسر. سن لیجیے، علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں کتنی بار شرکت کی ہے؟ 2 بار. 2 بار. کوئی اور؟ 2 بار. ناظم کون سی تھی جس کے بعد وہ کچھ لکھ نہ پائے؟ اقبال نے کہاں وفات پائی؟ لاہور. کوشچن ہے وہ رہیرہ مظفر کو جاتے ہیں جو تو یہاں پہ آئے اور اپنا جو نام ہے وہ لے جائے. بہت اچھا. دوسرے جو ٹاپر ہے وہ ہے سمیع اشرف، کلاس 10 زوردار تالیاں. جو تھرڈ ٹاپر ہے تو اس میں 3 بچے آئے ہیں تو ان کا میں نام لوں گا، وہ ایک ایک کر کے آئے کیونکہ ہم نے ایک ہی قلم رکھا تھا تو دو استادوں نے جیب سے نکالے تو میرے خیال سے ان کا قیمت اب زیادہ ہے تو ان کا نام میں لوں گا. تو وہ ہے خوشبو، عدنان اور عذرا.